ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کس طرح معلوم ہوا کہ انسان خون بہائے گا، فساد کرے گا، جبکہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو ابھی خلق بھی نہیں کیا گیا تھا؟ تو ایک تو ہے کہ اس طرح کے سوال پہلی بات جو کرنی چاہیے بہت ویلڈ ہے، اور دوسری بات یہ کہنی چاہیے کہ جن چیزوں میں اسلام نے کھل کر ہمیں کچھ نہیں بتایا اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. یعنی اس کے بارے میں مفسرون کے اقوال ہیں، کچھ ہمیں کہیں سے اشارہ ملتا ہے، لیکن کوئی قطعی بات ایسی نہیں ہے کہ 100% یہی ہوا تھا اور یہی بات تھی. یہ اس کا میں اس طرح جواب دوں. جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے مخلوق تھی جس کے پاس اختیار تھا، اور جب اختیار انسان کے یا کسی بھی مخلوق کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ غلط اور صحیح کی دونوں کی اس کے سامنے آپشن ہوتی ہے، اور ان کے تجربے میں جس مخلوق کو یہ چوائس پہلے دی گئی تھی، یہ قوت دی گئی تھی اختیار کی، وہ غلط چوائس زیادہ کرتے تھے اور وہ آپس میں خون ریزی زیادہ کرتے تھے. اب وہ کون سی مخلوق ہے؟ زیادہ تر مفسرون کا اس میں ان کی رائے ہے کہ یہ جن تھے. یعنی جن ہم سے پہلے، ان کا خون، ہمارا تو خون جسم کا ہوتا ہے، وہ آگ کے بنے میں، مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، آپس میں جنگ ریزی ہوگی ان کی. اور ان کے جو کانفلکٹ ہیں اس کے بارے میں قرآن میں اشارہ ہے کہ کننا طرائق قددا، ہم وہ جب ہم نے اس کو ریکارڈ کیا قرآن میں. تو دو جگہ ہیں قرآن میں جہاں جنہوں نے کچھ تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا. اس میں جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں ان کے بارے میں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، ان میں کچھ کافر بھی ہیں. اور عجیب بات، وہ اپنے ابلیس کو وہ اپنا سردار نہیں مانتے. جو ان میں سے مسلمان ہو گئے یا جو حق کی طرف آتے تھے، جو اچھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے وَأَنَّهُ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا بیوقوف یا اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، تو اس کو وہ اپنا سب سے بڑا بیوقوف کہتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایک کانفلکٹ ہے. تو شاید اس کانفلکٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی تجربہ ہے فرشتوں کو، اس کی بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے. کیونکہ اگر کسی کو چوائس دی جائے تو یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، ایک امکان ہوتا ہے کہ اس نے غلط چوائس کرنی ہے. جیسے آپ بچے کو دیکھ لیں کہ اگر آپ بچوں سے کہیں کہ اچھا میں ذرا اوپر 5 منٹ کے لیے جا رہا ہوں فون پہ، یہ بسکٹ رکھیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. 2 بچوں کو آپ نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے ایک بچہ نہیں لگائے گا، دوسرا کھا لے گا سارے. رائٹ؟ چوائس تو کرنی ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ ایک بچہ ابلیس کو فالو کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. وہ اس سے متعلق اگلا سوال ہے آپ کا، اس سے پہلے اگلا سوال بھی پوچھ. اگلا سوال ہے، ابھی ابلیس کی نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق شیطان کے عمل دخل کے بغیر غلط کام کر سکے؟ یہ بہت اہم اشارہ ہے قرآن. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہوتا ہی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے. شیطان نے مجھے اس طرف ورگلایا اور یہ غلط چوائس کروایا. یہاں پر فرشتوں کو شیطان کے وجود کا بھی علم نہیں، لیکن انہیں پھر بھی معلوم ہے کہ نافرمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہ وہ خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا. یعنی فساد اور خون، قتل، فساد، ان سب چیزوں اس سے ہم جو سب سے اہم اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نہ اب، نہ ماضی میں، نہ بعد میں جا کر کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا شیطان کی وجہ سے کیا. لوگ کہتے ہیں اگر یہ کم وقت شیطان نہ ہوتا تو ہمارے مسئلے حل، جان سے تمہارے مسئلے نہیں ہیں. شیطان تمہارے میرے اندر، آپ کے اندر ایک طرح سمجھ لیں بارود ہے، پھٹنے کو تیار. اسے ہم خود بھی پھاڑ سکتے ہیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ چلو لگا دو یار، کیا ہے. یعنی وہ جو عنصر ہے نا ہمارے اندر جو غلط کام کر سکتا ہے، وہ ابھی سے ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بارے میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہمارے بارے میں، تو شیطان کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں کہا کہ انسان کو الہام کیا 2 چیزوں کا، 2 صلاحیتوں کا، 2 ٹینڈنسیز کا، 2 پوٹینشلز کا. وہ کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا. اس کو فجور میرا خیال اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. تو فجور کی بھی ایک ٹینڈنسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الہام کی، اور تقوی کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کے بارے میں بات ہو رہی کہ انسان کی نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں ودیعت ہیں. تو یہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چوائس آتی ہے، جس یہ بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے چوائس کی، اس کے ساتھ ہمیں ایک عظیم بھائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے،
اور اسی چوائس کی وجہ سے ہمیں عظیم برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے. اس کی ایک اچھی مثال میرے نزدیک میری فیوریٹ مثالوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے اور فرعون کے تحت تختے کے اندر رہتے تھے, ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے, وہ پرنس کی لائف رہتے تھے, رویل زندگی گزار رہے تھے, لیکن چپکے سے جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے غریبوں کی دوپہر کے ٹائم. عربوں کے یہاں اسے قیلولہ کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, دوپہر کے ٹائم لوگ سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو سارے وہ سب غلام تھے بنو اسرائیل, تو اس وقت پولیس والے بھی تھکے ہوتے تھے جو ان کو مار مار کے کام کرواتے تھے, تو وہ بھی کوئی سڑکوں پہ نہیں تھا. تو وہ جا کے اس ٹائم پہ جب کوئی اتنی سخت گرمی ہوتی ہے باہر کی کوئی ڈونٹ ہی نہیں کرے گا, اس وقت جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے. تو ایسے ٹائم پہ نکلے مدد کرنے کے لیے, ینگ آدمی تھے, تو دیکھا کہ پولیس والا ایک اپنے مسلمان کو, بنو اسرائیل کا مسلمان تھا اس وقت, اس کو پٹائی کر رہا ہے سڑک. انہیں غصہ آ گیا کہ یہ کم ظلم کرتے ہیں ہم پہ, کہ یہ بھی بیچارے کو اس طرح مار رہا ہے, مار مار کے قتل کر رہا ہے. تو انہوں نے بیچ میں لڑائی کو روکنے کی کوشش کی اور ایک مکہ لگا دیا پولیس والے کو, وہ مر گیا. یہ کہانی کافیوں کو پتہ ہے, قصہ قرآن میں قصص میں ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اچھا, یہ مارنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس نے کیا, ان کو اندازہ ہوا انہوں نے کیا کیا. تو پہلے الفاظ ان کے منہ سے نکلا من عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل میں سے. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ, یہ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرتا ہے اور واضح گمراہی کرتا ہے. تو انہوں نے پہلے بلیم کس کو کیا؟ شیطان کو. لیکن پھر اس کے فوراً بعد کہا قال ربی انی ظلمت نفسی فغفر. دو باتیں ایک ساتھ میں کہہ دی, ایک تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے, وہ گمراہ کرتا ہے, اور دوسرا میں نے غلطی کی. اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ اصل میں غلطی کیا تھی؟ غلطی مکمل نہیں تھا, غلطی جلد بازی تھی. پوری سچویشن کو سمجھنے سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا, جلد بازی. العاجلۃ من الشیطان, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کرنا شیطان سے ہوتا ہے. تو وہ اس جلدی کو شیطان نے ایکسپلائٹ کیا کہ اچھا ظلم ہو رہا ہے تمہارے سامنے, کچھ نہیں کرو گے کیا, کچھ تو کرو. اور وہ اچھائی کی نیت میں ان سے جلدی میں یہ غلطی ہو. تو غلطی کیا ہوئی کہ شیطان نے سجیشن دی تھی کرو بھائی, کیا کھڑے کھڑے دیکھتے رہو گے, اور وہ ایک اچھی چیز لگی. زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان بری چیز کو اچھا لگنے دیتا ہے. تو ان کے دماغ میں تھا میں کسی کی جان بچا رہا ہوں, اچھا کام کر رہا ہوں, اور وہ شیطان اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ اس نے میری اچھی نیت کو ایکسپلائٹ کیا اور مجھ سے یہ کام نکلوا دیا. لیکن غلطی آخرکار میری ہے, مجھے ریکگنائز کرنا چاہیے تھا کہ رک کے مجھے پوری سچویشن اسیس کرنی چاہیے تھی, اس سے پہلے کہ نہ ہوتا. یہاں سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان نے کام نہیں کروایا. شیطان نے, جس طرح کوئی سیلس پرسن ہوتا ہے نا, وہ بڑی کنونسنگ طریقے سے آپ کو گاڑی بیچنے کی کوشش کرتا ہے. سائن آپ نے ہی کرنے ہیں, آپ اس کو نہیں بلیم کر سکتے کہ تیری وجہ سے میں نے سائن کیا. سائن تو آپ نے کرنے, پیسے آپ نے دینے. اگر وہ آپ کو کنونس کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی غلطی ہے, رائٹ. تو یہاں اس دوسرے سوال میں اصل ایول کیا ہے, اصل شر کیا ہے؟ اصل شر شیطان, ہمارے اندر ایک شر موجود ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے, اور ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا یار مجھ پہ شیطان چڑھ گیا تھا, اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا, میں کچھ اور بن گیا تھا, اور میں یہ ذمہ داری نہیں لینی اپنی. لیکن قرآن میں انسان کو اپنی ذمہ داری لینی ہی لینی. وہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ایک دن میں شیطان کو کہوں گا شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یہاں تک کہ قیامت کے دن جو مکالمہ ہے ہمارے اور ابلیس کے درمیان, جو ہمارے ساتھ معاذ اللہ جو لوگ جہنم میں جانے ہیں, ان کے ساتھ ابلیس کا مکالمہ, تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کب کہا, میں تو تمہیں چوائس دی تھی, تمہیں فورس تھوڑی کیا تھا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میری کوئی اتھارٹی تھی تمہارے اوپر. اب یہ سب ہونے سے پہلے, میں آگے کی بات کر رہا ہوں پہلے, لیکن جب ابلیس کو دھتکارا گیا جنت سے اور نیچے زمین پر ڈالا گیا, اس وقت اللہ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہاری کوئی حکمرانی نہیں ہوتی. تو سلطان عربی میں کنٹرول کو بھی کہتے ہیں, میرے بندوں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. یعنی وہ وسوسے کی حد تک جا سکتا ہے, اس کے مزید اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں. تو یہ بھی یہ ایک ہمیں سمجھنے کو کہ جو شر ہے دنیا میں, اس کو آپ صرف شیطان پہ بلیم نہیں کر سکتے. شر پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا, فیصلہ انسان کے اختیار میں, فیصلہ انسان کے اختیار میں, اس لیے وہ ذمہ دار بھی خود ہے ان کے کانسیکوینسز کا, اس کے نتائج کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا شیطان کی وجہ سے ہوا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, اب یہاں پر جو اگلی بات آپ سے میں نے کری تھی وہ یہ تھی فاہبط منہا فما یکون لک
फीहा फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, यहाँ से नीचे उतर। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, जब उसने कहा मैं बैतुल में आग से बनाया गया, यहाँ से नीचे उतर। फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फीहा, तुम्हारे लिए ये, तेरे लिए ये मुनासिब नहीं, यकूनु लका, तेरी कोई हक नहीं बनता तुम्हारा यहाँ पर, तुम्हारे लिए इम्कान ही नहीं कि यहाँ पर तुम अपनी बड़ाई दिखाओ। ततकब्बर फखरुज, तो निकलो यहाँ से, इन्नका मिनस सागिरीन, तुम छोटे किए जाए वालों में से हो, तुम छोटों में से हो। सागिर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सगीर हम उर्दू में भी अच्छा कहते हैं छोटे को ना, सागिर। इसमें दो चीजें अहम है मेरे नज़दीक। पहली कि उसका तकब्बुर क्या है, उसने तकब्बुर अल्लाह ताला से नहीं किया, उसने तकब्बुर इंसान से किया। तकब्बुर की असल सिर्फ ये नहीं है कि इंसान खुदा को ना माने, अपने आप को बड़ा माने खुदा के मुकाबले। तकब्बुर की असल ये है कि इंसान अपने आप को किसी और मखलूक से बड़ा माने। हम समझते हैं कि चलो अल्लाह ताला के सामने तो हम दुआ कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो हमें तकब्बुर नहीं है। कोई सजदे भी कर रहा हो, हज भी कर रहा हो, रोजे भी रख रहा हो, फिर भी उसमें तकब्बुर हो सकता है। क्योंकि एक तरफ अल्लाह ताला के सामने, अरबी में तवाज़ु कहते हैं, ह्यूमिलिटी को क्या कहते हैं, तज़लील, अल्लाह ताला के सामने तज़लील हो इंसान, बिल्कुल कोई हमारी कोई अना नहीं है खुदा के सामने, हम सर अपना गिरा रहे हैं, अपने चेहरे को जमीन पे डाल रहे हैं खुदा के सामने, इससे लगे कि इंसान बड़ा हम्बल है। ये अल्लाह ताला के साथ ह्यूमिलिटी और चीज़ है, और फिर जाके अपने भाई के साथ ह्यूमिलिटी, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ह्यूमिलिटी, वालिदैन के साथ ह्यूमिलिटी, बच्चों के साथ ह्यूमिलिटी, स्पाउस के साथ ह्यूमिलिटी, भाई बहन के साथ, वो ह्यूमिलिटी और चीज़ है। और यहाँ पर असल तकब्बुर इंसान और कि ये चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है। तिल्का दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द वला फसादन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन, ये आखिरी घर हमने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ऊंचाई, वो ऊंचाई नहीं चाहते। यानी ऊंचाई का मतलब कि अपने आप को किसी और से सुपीरियर बनने का उन्हें कोई बुखार नहीं, कि हमेशा किसी ना किसी तरह मैं ऊपर आ जाऊं। अब इसमें ये नहीं है कि मेरे पास फिरौन की तरह का महल हो, या मेरे पास लाखों हो या करोड़ों हो, छोटी छोटी बातों में भी तकब्बुर आ जाता है। अच्छा, उन लोगों ने यहाँ पर क्या वलीमा कराया था, हमें तो उससे अच्छा करा पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ से, इससे हमें एक्सपेंसिव करना पड़ेगा। अच्छा, इसको फिर में क्या होता है, इन्होंने ये हमें इससे बेहतर करना है, इसको दिखाना है हमारे पास इससे बेहतर। और ये चीज हम बच्चों में शुरू से डाल देते हैं, बच्चों में डाल, इट्स सो डिस्गस्टिंग, बच्चों में डाल देते हैं कि ये बच्चे किसी के घर पे जाएंगे और कहेंगे ओ हमारे पास प्लेस्टेशन 4 है, हमारे पास प्लेस्टेशन 5 है, राइट। और वो उस चीज को हम रोकते नहीं, उसको फिक्स नहीं करते। और ये जो कंपैरिजन की बुनियाद पे कि मेरे पास ऐसे जूते हैं, तुम्हारे पास तो चीप वाले हैं, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। अच्छा, हमारा घर तो इतना बड़ा है, तुम लोग अपार्टमेंट में रहते हो, तुम लोग शेयर करते हो, हमारे तो सबका एक अलग है। ऐसी बातें शुरू से ही हम, और बच्चे कहाँ से सीखते हैं, जब ये बिहेवियर ऊपर से देखते हैं और लोगों को कमेंट, अपने पेरेंट्स को कमेंट करते देखते हैं, उनको बेचारों को देखो कहाँ रह रहे हैं, उनके पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, साइकिल पे जॉब पे जाते, इस तरह की बातें जो करते हैं लोग, तो उनसे हम बच्चों को ये तकब्बुर सिखाएं शुरू से। एनीवे, आखिरी बात आज के बारे में वो ये है साहिरी। ये कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल समझेंगे, इसमें कोई कंट्रोवर्सी, मेरे नज़दीक कंट्रोवर्सी है ही नहीं। आपने काफ़ी दफ़ा हमारे कल्चर में सुना होगा जिन चढ़ गया किसी पे, शैतान चढ़ गया, इस पे सेब का साया आ गया है, पोजेशन हो गई है, अब इस पे से जिन उतारना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने शुरू में ही, अब शैतान में से सबसे बड़ा शैतान इब्लीस है, ये तो सब मानते हैं। और शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने शुरू में ही कह दिया इन्नका मिनस सागिरीन, तुम छोटों में से हो, तुम छोटों में से, वो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अल्लाह ताला ने खुद, और ये अल्फाज मैंने आपको पहले बताया था, हम सब मौजूद थे ना, तो हम सब के वजूद में हम सारे गवाह हैं इस बात के कि अल्लाह ताला ने खुद बगैर शक उससे कह दिया कि वो छोटों में से। छोटों में से दो चीजें निकलती हैं, एक जिसके पास कुदरत ना हो इतनी, और दूसरा जिसकी इज्जत ना हो। सही अरबी में साहिर, किसी को छोटा महसूस कराना, किसी की बेइज्जती कराना भी होता है। तो अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रही और कोई हैसियत नहीं रही, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि तुम्हारी कोई सलाहियत नहीं। क्या चीज, हकीर सी चीज हो। शैतान, मैं बताया था, जो जो चीज वो फील करता है वो चाहता है कि हम वो चीजें फील करें।
اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہاری گنجائش نہیں تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو. اس کا مقصد کیا بن گیا؟ ہمیں تکبر ڈالنا, ایک دوسرے کا کمپیریزن کر کے ہمیں اپنے آپ کو اوپر چڑھانا. اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تم ساغر ہو, تمہارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. شیطان کے جاب میں سے ہے ہمیں کنونس کرنا کہ شیطان کے پاس اتنی پاور ہے, اتنا کنٹرول ہے کہ وہ انسان کے اوپر چھا سکتا ہے, اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ شیطان بول رہا ہے, وہ انسان بھی نہیں بول رہا. یہ سب نان سینس ہے. کیوں نان سینس ہے؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور سائیکالوجی کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں قرآن کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تمہیں کبھی میرے کسی بندے پر کنٹرول نہیں ہوگا. قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا. پھر جب سب سے بڑا, اگر کسی پہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہو, اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی پوزیشن ہو گئی ہے, اس پہ چڑھ گیا شیطان, ہے نا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اگر یہ واقعی حقیقت ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں. قرآن میں روحانی مسائل کا سب سے بڑا حل قرآن خود ہے. اور قرآن میں کون سی صورت ہے جس میں شیطانوں سے ہمیں چھٹکارا دلایا گیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ہے نا. اس کے آخر میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس, not من شر المسیطر, کنٹرول کرنے والے, حاوی آنے والے کے شر سے بچا دے. جو چڑھ جاتا ہے, جو کنٹرول کر دیتا ہے, اس کے شر سے بچا دے. نہیں, جو وسوسے کرتا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا اس کی حد وسوسے تک کی ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے, اس دن ابلیس خود کہہ رہا ہے میری تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی. اگر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں نے پوزیشن کر لی تھی, ایک دو تین تو میں نے قابو کر لیے تھے اپنے اندر, اس نے تو یہ بات نہیں کی قیامت کے دن. تو قرآن نے کئی مقامات پر بہت واضح طور پر یہ بات دکھا دی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے اوپر کوئی اور مخلوق حاوی آ جاتی ہے, انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضرور کی. نفسیاتی مرض ہوتے ہیں, اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے, اور وہ ایکسٹریملی ہو سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ انسان کوئی سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی جن چھا گیا تھا, جن چڑھ گیا تھا, اور پھر اس کی کوئی چوائسیز نہیں کہ اندر کوئی ریموٹ کنٹرول اور چلا رہا ہے, یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. یہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے واقعی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بیچاروں کے, جن کو واقعی کوئی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے یا اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کو ڈائگنوز کرنے کے بجائے ہم اس میں سے جن اتار رہے ہوتے ہیں سارا یہ لوگ کہ اس میں سے آسیب کا سایہ اتار دیں. اور یہ قرآن سے دوری کی ایک اصل میں مثال ہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ بنا دیا ہے, اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے کہ اس کا اصل میں ہماری کتاب سے اتنا ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو ایسا کہ یہ بات بھی شروع سے ہی ہمیں کہہ دینی چاہیے کہ جب یہ مخلوق بنی تھی, اگر یہ واقعی خطرہ ہوتا تو اس وقت یہ کہنے کی بات تھی انسانیت کو کہ دیکھو تم زمین پہ آ رہے ہو, ذرا دیکھ کے رہنا, اگر رات کے کسی درخت کے نیچے سے گزر گئے نا تو جن آ کے چڑھ جائے گا تمہارے اوپر. کیا خبرداری کی گئی ہے؟ شیطان وسوسہ کرے گا, اس کے وسوسے سے بچنا, یہ تمہارا دشمن ہے. اس سے آگے اگر یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے نزدیک جن چڑھ جانا, اگر واقعی حقیقت ہوتی تو اتنا بڑا خطرہ ہوتا نا. تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس کے بارے میں وارن ہی نہ کرے, انسانیت کو تیاری نہ کرے اس مصیبت سے بچنے کے لیے. تو شیطان کا مقصد ہے اپنے آپ کو طاقتور دکھانا اور ایسا دکھانا کہ اس کا واقعی کنٹرول ہے ہم پہ. تو جب ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں نا تو ہم شیطان کی گیم کھیل رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بلکہ گیم کھیل رہا ہے, ہم اس کو مان چکے ہیں. یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا تھا. ابھی شیطان کے بارے میں 1-2 دن اور بات ہوگی, پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب جس سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی. بارک اللہ علیہ وسلم. Thank you for this invitation. Am I okay? کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں, بس پورا کر دیا آپ نے, جو 2 سوال تھے ان کا جواب دے دیا. اوکے. اور تم لوگ بھی اگر سوال بھیجنے انشاءاللہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ کامنٹس پہ ڈال دو, انشاءاللہ I'll look at it and if I can I'll try to address it. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.